جیسے قرآن کریم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو جو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، ان کی داڑھی پکڑ لی، بال پکڑ لیے اور جھنجھوڑا کہ تم نے یہ کیا کیا، میری قوم گمراہ ہو گئی اور تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اور واپس آئے تو بنی اسرائیل کے اندر افتراق پیدا ہو چکا تھا۔ اب ان کے بال اور داڑھی پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں اپنے بھائی کو، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا بولا؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں، بھائی جان میری بات تو سنیں۔ بھائی جان نہیں بولا، حالانکہ بھائی ہیں، بھائی نہیں بولا، بلکہ مرکز کا ذکر کیا، اس لیے کہ مرکز کا ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر جلدی سے نرمی اور مہربانی پیدا ہو سکتی ہے۔ بھائی کہنے سے اتنی جلدی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی کو بھائی کے ساتھ وہ تعلق قلبی نہ ہو کہ جو بھائی کو اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ کیا فرمایا ہے، یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی فرمایا، یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے، ولا تاخذ، آپ میری جو وہ داڑھی اور بالوں کا نہ جھنجھوڑیے، ان کے سامنے مجھے رسوا نہیں کیجئے، اے میری ماں کے بیٹے میری بات تو سنی۔ اب یبن امی، دیکھو فوراً مرکز کی طرف متوجہ کیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہے کہ ہاں جس ماں سے میں محبت کرتا ہوں، جس ماں سے میں پیدا ہوں، یہ بھی تو اسی ماں کا بیٹا، میں اسی ماں کا بیٹا، اس مرکز کی وجہ سے دونوں میں آپس میں کیا ہوئی، مہربانی کا عنصر ظاہر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ہاں بتاؤ کیا بات۔ اب انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ اے بھائی، اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ میں اس کے اندر زیادہ جو پسو پیش کروں گا، یہ نہ ہو کہ آپس میں ان کے طبقے الگ الگ ہو جائیں، ان میں سخت اختلاف پیدا ہو جائے اور آپ مجھے آ کر ناراض ہوں۔ میں نے یہ سوچا کہ جتنا ہو گیا خاموشی اختیار کر لوں، ہاں آپ آئیں گے تو آپ آگے خود ہی درست کر لیں گے۔ اب دیکھو مرکز تو بالکل اسی طریقے سے بہن بھائی آپس میں جب ابا کو دیکھتے ہیں، ان کے ابا ہی کا رنگ اپنی بھائی میں نظر آتا ہے، اپنی بہن میں نظر آتا ہے، اپنے دوسرے بھائی میں نظر آتا ہے، کیونکہ ابا سے تو متعلق ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ساری انسانیت ربا کے ساتھ جڑی ہوگی، ربا معبود برحق ہے اور یہ ساری کائنات اس کی عبادت کر رہی ہے، تو ربا کے جب دیکھیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے میں تلفی نہیں کریں گے، کوتاہی نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے سے محبت کا عنصر ان کے اندر ظاہر ہوگا کہ جس ربا سے میں محبت کرتا ہوں یہ اسی ربا ہی کا بندہ ہے، یہ اسی کی عبادت کر رہا ہے، یہ اسی ربا ہی سے محبت کرتا ہے جس ربا سے میں محبت کرتا ہوں، یہ بھی اسی محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو گیا، اس مرکزیت پر نگاہ کرنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے اندر الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔